और साहब, लास्ट स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर 11.4%। आप समझते हैं कि मईशत एक इस्तेहकाम की तरफ, तरक्की की तरफ जाती नजर आ रही है बाकायदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह जो आदाद शुमार आए हैं हमारे सनती शोबे के बारे में, वो बहुत ही जिसे कहते हैं खुश आमदेद हैं, और हमें इस बात की खुशी है कि पहले 6 महीने में 8% इजाफ़ा हुआ है सनती पैदावार में। मगर आप ये देखिए कि पिछले साल इसी वक्त 6 महीने में हमारे प्रोडक्शन जो था सनती शोबे का कोविड से पहले ही गिर गया था। तो जो बेस है आपका वो काफ़ी लो है। अलबत्ता ग्रोथ ज़रूर है और काफ़ी शोबों में है। तकरीबन 10 से 11 शोबे ऐसे हैं जिनमें इजाफ़ा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है और इससे कम से कम सनती शोबे में तरक्की की रफ्तार में वाज़ेह तौर पर इजाफ़ा हो रहा है। मगर परेशान कुन बात यह है कि हमारा ज़री शोबा जो है उसमें जो हालात हैं वो हद से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब आप ये देखिए, कपास की फसल तकरीबन 34% कम हुई है। ये तारीख़ की सबसे कम फसल, और इसके नतीजे में जो इसके असरात होंगे, इंपोर्ट में आपने देखा इजाफा शुरू हो गया है। और फिर आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स का 60% है, उन्हें दिक्कत होगी अब कपास हासिल करने में। तो मिक्स्ड पिक्चर है अभी तक, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अब जब नई फसलें आएंगी गंदम की और कपास की तो आ चुकी है, तो देखें क्या होता है ज़री शोबे में। मतलब दरामदाद में एक प्रेशर नज़र आ रहा है। दिसंबर में 5 अरब डॉलर रही, जनवरी में ज़्यादा हैं, 4.5 से 5 अरब डॉलर्स के आसपास ही अगर दरामदाद रहती हैं तो आपके ख्याल में करंट अकाउंट पर एक प्रेशर एक दफ़ा फिर बिल्ड हो सकता है? और कॉटन की भी अगर दरामदाद रहती हैं, तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि अभी तक जो तेल की कीमत, आप सोचिए कि कल तेल की कीमत $60 फी बैरल तक पहुँच गई, जो कि 2 साल पहले का लेवल है। और अभी तक हमारे ऑयल इंपोर्ट के बिल में इतना इजाफा नहीं हुआ था, अब होना शुरू हो जाएगा। साथ साथ कपास की इंपोर्ट पीक करेगी अब, और मेरा ख्याल ये है कि ये जो 5 अरब डॉलर का लेवल है हमारे दरामदाद का, ये कायम रहेगा। और हो सकता है कि इस वक्त जो पोजीशन है कि हमारा करंट अकाउंट अभी भी सरप्लस में 1.1 अरब डॉलर माशाल्लाह, साल के एंड तक हो सकता है कि ये खसारे में चले जाएगा तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर। मगर पाशा साहब, शॉर्ट टर्म में अगर ऐसा हो तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको लगता है कि टफ फाइनेंसिंग जो स्टेट बैंक की स्कीम थी वो बड़ी कामयाब रही है? 400 अरब रुपए तक के अगर लोन दिए जाते हैं, 450 प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपेंशन इंडस्ट्री करती है, तो लॉन्ग टर्म में हमारी बरामदाद में इतना इजाफा होगा कि दरामदाद परेशान कुन ना लगे? देखिए, मुझे जो परेशानी है वो हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की है। अगर आपके जो सबसे बेसिक रॉ मटेरियल कपास में 34% कमी आई है, तो आपको तकरीबन 60 लाख बेल इंपोर्ट करने पड़ेंगे। उसके नतीजे में कीमतों में इजाफा होगा, शॉर्टेजेस भी हो सकते हैं, और हमारा टेक्सटाइल सेक्टर के लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इस वक्त ये कहना कि हमारे बरामदाद में इजाफा होना चाहिए, इस लिहाज से कि जो दूसरे मुल्क जो हमारे मार्केट्स हैं उनमें वैक्सीन का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से होना शुरू हो चुका है, ख़ास तौर पे अमेरिका वगैरह में। तो वो हमारे बड़े मार्केट्स हैं, तो इजाफा होना चाहिए था। मगर मुझे इस बात की फ़िक्र है कि कहीं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स मुतासर ना हो अगले 6 महीने में। अच्छा, मगर 2 साल की एक मायूस कुन कारकर्दगी के बाद अगर डोमेस्टिक साइड पर देखें, टैक्स महसूलात 7 माह में एक अच्छा नंबर रहा है, टारगेट से ऊपर है। आपको लग रहा है 4,900 अरब का जो टारगेट है उसके आसपास हम पहुंच जाएंगे? देखिए, आने वाले महीनों में हमारे टैक्स के वसूलात में ज़रूर इजाफा होगा, और उसकी वजह वो है कि पिछले साल फरवरी के बाद, कोविड के आने के बाद, हमारे रेवेन्यूज़ में तकरीबन 16% कमी आई थी जून तक। तो जो बेस इस वक्त होगा वो कम है, और आप ये देखेंगे इंशाल्लाह कि हमारे एफबीआर के रेवेन्यूज़ में आने वाले महीनों में 15 से 20% कम से कम इजाफा होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा हो सकता है।
صرف اس لیے کہ بیس بہت کم ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے رفتار رہی تو انشاءاللہ ہم تقریباً 4,500 ارب تک پہنچ جائیں گے، اور شارٹ فال جو ہوگا وہ تقریباً 460 ارب کے قریب ہوگا، جو کہ اتنا بڑا شارٹ فال نہیں ہے، جو کہ پچھلے سال تو شارٹ فال تو آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ صاحب جو آپ نے بیس ایفیکٹ کی بات کی، آپ نے کہا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی اتنا گر گیا تھا کہ جس کی وجہ سے جو اضافہ زیادہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ گر بہت گیا تھا بیس ایفیکٹ کی وجہ سے۔ تو اسی طریقے سے جو مہنگائی ہے جو جنوری میں 5.7% تھی، وزیر اعظم نے اپنی ٹیم کو بڑا کریڈٹ دیا، تو پچھلے سال جنوری میں بھی مہنگائی بھی بہت زیادہ تھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑھ اتنی گئی تھی کہ اس میں جو اضافہ ہے وہ بیس ایفیکٹ کی وجہ سے کم نظر آ رہا ہے؟ بیس ایفیکٹ جگہ جگہ کک ان کر رہا ہے، نہ کہ حکومت کا کارنامہ ہے؟ یہ آپ کا بڑا مناسب سوال ہے۔ دیکھیے آج جو اعداد شمار آئے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس کے، وہ بڑے پریشان کن ہیں۔ 9% سے زیادہ، 9.2%، اور پچھلے 5 ہفتے یہ مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے، 6% سے بڑھ کر یہ 9% کے اوپر جا چکے ہیں، اور ان میں زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ 51 آئٹم ہے، زیادہ تر اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ایک طرف آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس کہہ رہا ہے کہ آپ 9% کے اوپر جا چکے ہیں، اور دوسری طرف جنوری کا جو کنزیومر پرائس انڈیکس وہ کہہ رہا ہے کہ آپ 6% کے نیچے ہیں، 5.7%۔ تو اعداد شمار میں کچھ مسئلے ہیں۔ ویسے مجھے بتائے گا، کیونکہ انہی اعداد و شمار پر پالیسی بنتی ہے، مختلف اخبارات میں ایڈیٹوریلز بھی لکھے جا رہے ہیں اس ڈیٹا کے حوالے سے، آپ بھی بات کرتے رہے ہیں، ایگزیکٹلی کیا مسئلہ ہے کہ یہ ڈیٹا کریڈیبل نہیں ہے؟ کیونکہ اسی پر تو پالیسی بنتی ہے، اسی پر تو ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ دوائیوں کی قیمت پی بی ایس کہتا ہے کہ 7% سے کم اضافہ ہوا ہے۔ میں خود ایک بیمار شخص ہوں، اور مجھے جو دوائیاں لینی پڑتی ہیں ان میں تقریباً 100 سے 150% اضافہ ہے۔ دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں کی رینٹ جو ہے وہ صرف 5% سے بھی کم اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ پاکستان میں شہروں میں بے شمار لوگ آ رہے ہیں، خاص طور پہ جبکہ زرعی شعبے میں حالات خراب ہو گئے ہیں، اور گھروں کی شارٹیج کوئی 30 لاکھ گھروں کی ہے، 4%، جبکہ ہمارے افراط زر صرف 3%، 4% تھا پچھلی حکومت کے زمانے میں۔ اس وقت بھی رینٹ میں 7% تک اضافہ ہو رہا تھا، اور رینٹ کا آئٹم سب سے بڑا آئٹم ہے پرائس انڈیکس میں، تقریباً 20%۔ تو یہ ایڈجسٹمنٹس اگر آپ کریں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پچھلے مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے، مگر پی بی ایس کہہ رہا ہے کہ ٹرانسپورٹ سروسز کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے۔ ہمارے ٹرانسپورٹرز بڑے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے تیل کی قیمت زیادہ دے رہے ہیں، مگر ان کا اکارڈنگ ٹو پی بی ایس اپنے چارجز کم کرتی ہیں۔ دیکھیے اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اعداد شمار مناسب ہونے چاہیے، تاکہ حکومت کو بالکل ٹھیک سے پتہ چلتا رہے کہ حالات کیا ہیں، اور اس کی بیسس پر وہ ڈیسیشنز لیں۔ سب سے پریشان کن بات پھر سے کہہ دوں کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس پھر سے 9% کے اوپر جا چکا ہے، اور یہ کریکٹ انڈیکیٹر ہے۔ اور آج جو اعداد و شمار ہے اس میں گندم کی قیمت میں اضافہ، چینی کی قیمت میں اضافہ، تیل کی قیمت انٹرنیشنلی بڑھ رہی ہیں اور بڑھی ہیں، بجلی کی قیمتوں میں حکومت نے اضافہ کیا، فیول ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے مزید ہوگا، تو آپ کو کیا مہنگائی دوبارہ بڑھتی نظر آ رہی ہے؟ اور فارورڈ گائیڈنس دینے کے باوجود، کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، سی پی آئی میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو ایک پریشر پڑ سکتا ہے شرح سود کے حوالے سے؟ میرا اندازہ یہ ہے، اور میں بس یہی میں چاہتا ہوں کہ میں غلط ہوں، کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں آپ یہ خدا نخواستہ دیکھیں گے کہ افراط زر کی رفتار میں اضافہ کافی ہوگا، اس لیے کہ آپ نے بجلی کی قیمتوں میں تقریباً آپ نے کوئی 3 روپے 80 پیسے تک اضافہ کر دیا ہے فی کلو واٹ آر۔ دوسرا، گیس کی قیمتوں میں کچھ علاقوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ قیمت $60 تک پہنچ چکی ہے۔
تو یہ اندازہ یہ ہے کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں یہ پھر سے پچھلے سال کے آغاز میں جس طرح یہ رفتار 12 سے 14% تھی، یہ کہیں 10% سے پھر واپس نہ بڑھنا شروع ہو جائے۔ اور اگر IMF کے پروگرام میں آپ واپس جاتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں اندازہ دیا گیا ہے کہ ہونے والا ہے، تو اس وقت آپ دیکھیں گے پریشر کچھ پڑے گا۔ ایک اور بات اگر آپ اجازت دیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سیلری انکریز کی گئی ہے، اس کے بارے میں ابھی تک حکومت نے اندازہ نہیں دیا ہے کہ یہ جو گریڈ 1 سے 16 میں تنخواہوں میں اضافہ ہے وہ مناسب ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2.5 سال میں قیمتوں میں 25% اضافہ ہوا ہے اور اس لحاظ سے ٹھیک تھا، مگر اس کا بجٹ پہ کیا بوجھ پڑ رہا ہے، اس کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ حکومت کو پیش کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ آنے والے بجٹ پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اور اس کے نتیجے میں IMF کا کیا ری ایکشن ہوگا، یہ ذرا سوچنے والی بات ضرور ہے۔